بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے لوگ پرجوش تھے، وہ تعلقات کو سنبھالتے تھے۔ پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہو گئے، فائدہ ہو تو ہی تعلق بناتے ہیں۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین کھیل وہ کھیل ہے جو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے۔ انسانیت کسی درد مند کے کام کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہیں، لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں پیچھے تب رہ جاتا ہے جب وہ دوسروں کے بجائے خود اپنے آپ کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے۔ صحرائی زندگی میں کوئی دوسرا نہ تھا، سنتے رہے ہیں آپ ہی اپنی صدائیں ہم۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ اپنی خواہشات کو دبا کر اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا کوئی والدین سے سیکھے۔ نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سوچنا چھوڑ دیں، محنت کرنا شروع کر دیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھے انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ دوست بنا کر انہیں برے انسان بنا دیں گے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ زندگی جی لیجئے، ورنہ گزر جائے گی۔ ایک دن سب کچھ جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجئے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ سوشل میڈیا کا نشہ۔ بیٹا، میں روڈ کراس کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وقت اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ دشمن سے ہوشیار رہو۔ دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ بہت زیادہ کھا کر بیمار ہونے والوں کی تعداد فاقہ کشی سے بیمار ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ گھٹیا اوپر کھڑا شخص نہیں ہے، نیچے والے گھٹیا ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے
اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو ایک ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ کچھ نہیں ملتا زمانے میں محنت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔ آج کی بات، لوگ اپنی دولت کو تجربے کا نعم البدل سمجھ کر خود کو تجربہ کار قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ تجربہ ہمیشہ وقت سکھاتا ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ انسان مشکل وقت میں جب اپنے اثاثے فروخت کرتا ہے تو دوست اور رشتہ دار وہ اثاثے خرید رہے ہوتے ہیں۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ منافق انسان کو آپ چاہے جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ، مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی لے گا۔ اسکول کالجوں کے نصاب اور اساتذہ پر نظر رکھیں، یہ آپ کی آنے والی نسل کو سیکولر بنا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، جو اپنی عزت و آبرو چاہتا ہے وہ لڑائی جھگڑے اور نزاع سے دور رہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو، پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ پھلدار کی قسمت میں ہے پتھروں کی مار، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے آگے کے راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ ناگوار باتوں کو برداشت کرنے کی عظمت۔ حضرت علی نے فرمایا، برداشت دوستی کی زینت ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ دشمن سے غفلت کا نقصان۔ جو اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے وہ اس کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناممکن بات۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ امر ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص اس سے بھاگنا چاہے وہ نجات آ جائے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زبان سے ہوشیار رہو کہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔
وقت آپ کو ہر صورتحال کے ساتھ جینا اور ایڈجسٹ کرنا بخوبی سکھا دیتا ہے، بشرطے کہ آپ میں صبر کا لیول تھوڑا زیادہ ہو۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔